آستانہ ہے حق بہو وارٹن لاہور کینٹ پاکستان پنجاب میں محفل بڑی گیارہویں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر پیروں کے پیر روشن ضمیر آپ کا ختم مبارک اور حضور سیدنا غوث العظم کا تذکرہ مبارک، کیونکہ اس مبارک مہینے میں 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہے، تو دل میں حسرت ہے، خواہش بھی ہے کہ آج کی یہ محفل جو ہے حضور غوث العظم کے نام جو ہے وہ کرتی ہے۔ آمین۔ تو تلاوت کے بعد قصیدہ بردشی پڑھتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق الكل، ثم الرضا عن ابي بكر وعمر، ثم الرضا عن ابي بكر عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم۔ اور حضور کی نعت بھی قاری صاحب حضور کی نعت سب مل کر پڑھیں۔ فضل رب اولا اور کیا چاہیے، سارے پڑھ لو۔ فضل رب اولا اور کیا چاہیے، فضل رب اولا اور کیا چاہیے، فضل رب اولا اور کیا چاہیے۔ یہ تو حضور مکے سے اندر آئے، تو مشرق دے جانور مغرب اور شمال دے جنوب اور وہ جانور دوڑ رہے سن اور ایک دوجے نو پوچھ رہے سن بھیا جی کی ہویا ہے، تے سارے مل کے کہہ رہے سن کہ فضل رب اولا اور کیا چاہیے، فضل رب اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام کی جو آمد ہوئی وہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم دے کاروا جھک کے سجدے کر رہا، تو حضرت عبد المطلب نے کعبے کو پوچھا کہ بھیا تینوں ہویا کی، تو کہنے لگے فضل رب اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سارے پلو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو، اور جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو، ان کو روز
باتوں میں دامن مصطفیٰ ہو، ان کو روز جزا اور کیا، ان کو روز جزا اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، یہ جبین اور ریاض الجنت کی زمین، یہ جبین اور ریاض الجنت کی زمین، اب قضا کے سوا اور کیا، اب قضا کے سوا اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، اور نعمتیں دو جہاں دے کر ہمیں، اور نعمتیں دو جہاں دے کر ہمیں، اور پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، اور میری جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا، میری جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں شکر گزار ہوں اس پاک پروردگار کا جس نے بندہ ناچیز کو ایک دفعہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور ہماری بڑی خوش نصیبی، بڑی خوش بختی کہ ہم پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت پیر اختر رسول قادری زیدہ مجدہ آپ کی زیر صدارت ہم آج ادھر بڑی 11ویں شریف کا جشن منا رہے ہیں، اور میں بہت زیادہ طاہر بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہر ماہانہ اسی طرح حضور کے نام کا جشن مناتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور آپ کے توجہ سے میری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بلند و عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ حضور کے میلاد میں آئے بیٹھے ہیں، اور جس طرح پیر صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اسی طرح آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ہم کسی اور جگہ پہ نہیں آئے، اور ہم جن کی صدارت میں بیٹھے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں، اور کتنا نورانی چہرہ ہے۔ میں تو اس چہرے کو پھول ہی کہوں گا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ کا ساتھ چاہیے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ میری نسبت کا، وگرنہ بھری دنیا میں ہم پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا، ورنہ کہاں رکتے کہاں تمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ یہ تو ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ میں طاہر بھائی ایک بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پیر صاحب ایک برتن میں پانی لیا اور ساتھ کچھ کنکریاں لیں، کچھ پتھر لیے، اور اپنے تمام مریدوں کو اکٹھا کیا۔ تمام مریدوں کو کیا کیا جی؟ اکٹھا کیا۔
پانی لیا، ایک کنکر پکڑا، پانی میں پھینکا. تو پیر صاحب نے پوچھا بتاؤ یہ پتھر کیوں ڈوبا؟ کہا پتھر بھاری تھا، پانی میں ڈوب گیا. پیر صاحب نے پھر دوسرا پتھر پکڑا، پانی میں پھینکا. دوسرے سے پوچھا بتاؤ یہ پانی میں کیوں ڈوبا؟ کہا یہ پتھر بھاری تھا، ڈوب گیا. تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، پانچویں سے پوچھا. کہا یہ پتھر کیوں ڈوبا؟ کہا حضرت پتھر بھاری تھا، پانی میں ڈوب گیا. ایک پتھر بچا اور ایک بندہ بچا. پیر صاحب نے پتھر پکڑا، پانی میں پھینکا. کہا یہ بتاؤ پانی میں کیوں ڈوبا؟ کہتا ہے حضرت مجھے تو اس سارے معاملے میں بس ایک بات سمجھ آئی ہے، اگر آپ کو بھی وہ بات سمجھ آ گئی تو بلند آواز سے سبحان اللہ ضرور کہنا. کہا حضرت مجھے اس معاملے میں بس ایک بات سمجھ آئی ہے، جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ڈوب گیا. کہہ دیں ذرا سبحان. لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی. کہا حضرت جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ مل کے کہہ دیں ڈوب گیا. تو اس وجہ سے اللہ والوں سے نسبت بڑی ضروری ہے. اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ہم پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت پیر اختر رسول قادری زیدہ مجدہ آپ کے ادھر زیر صدارت میں موجود ہیں اور حضور کا میلاد منا رہے ہیں. اور اسی طرح مدینہ پاک میں ایک میلاد ہوا تھا. طاہر بھائی مجھے ٹائم بتا دیجیے گا. اسی طرح مدینہ پاک میں ایک میلاد ہوا تھا جس کی صدارت مدینے کے تاجدار سرور کونین آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. صدارت حضور نے فرمائی. اس محفل پاک میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت مولا علی بھی تھے، حضرت حسان بن ثابت بھی تھے، حضرت بلال حبشی بھی تھے. میرے کریم لجپال نے جس ہستی کو نعت کے لیے کہا اس ہستی کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور لفظ نعت جس ہستی نے ہم کو عطا کی اس ہستی کا نام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. میرے کریم لجپال نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا حسان میری نعت تو سناؤ مجھے، حسان میری نعت تو سناؤ مجھے. حضرت حسان بن ثابت نے ہاتھ جوڑ دیے. کہا آقا میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میری کیا جرت کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ کی نعت سناؤں. رحمت جوش میں آئی. میرے کریم آقا نے چادر اتاری، حضرت بلال حبشی کو دی، چادر منبر پر بچھا دی گئی. اب حضرت حسان بن ثابت حضور کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي ہائے ہائے وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً بِن كُلِّ عَيْبٍ کا انا کا قد خلقتا کما تشاؤ. کہتے آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا سین و جمیل دیکھا ہی نہیں. آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں. پیارے آقا اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا، گویا کہ ایسے بنایا جیسے خدا آپ نے چاہا. گویا کہ ایسے بنایا جیسے آج بھی ہم وہی میلاد منا رہے ہیں جو حضور نے منایا تھا. آج ہم پہ فتوے لگتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہیں، لائٹیں کیوں لگاتے ہو، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو حضور کا کرم ہے نا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ملتی نہ بھیک حضور اگر آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے. بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. بے دام ہی بک جائیے، بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سارے نہیں بولے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. چاروں یار نبی دے سچے، نہیں کوئی چاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا. انہاں چاراں یاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا، انہاں جان نثاراں ورگا. اعظم تو شان صدیق کی پوچھنا ہے، اکو یار ہزاراں ورگا. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں ملتمس ہو رہا ہوں نعت رسول مقبول کے لیے جناب محترم عزت مآب شفیق قادری صاحب سے کیا پائیں اور بارگاہ رسالت عزت مآب میں ہدیہ عقیدت مودت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महफल पाक विच बैठन वालियां दे अल्लाह पाक ने करम कमाए हुए ने, अपना कोई कमाल नहीं, रब दी सौ साइयां आप ही रंग चढ़ाए हुए ने। जिन्ने आए ने आप दी बज़म दे पाला ने आप बुलाए हुए ने। मैनू इंज पिया नासर लगदा है ओ जिवें आका तशरीफ ले आए हुए ने। मैनू इंज पिया नासर लगदा है जिवें आका तशरीफ ले आए हुए ने। एक दफा फिर कह दो यार सुभान अल्लाह। वली अल्लाह दा वला नू कट के ते वल कड्डन दे वल समझा सकदा है। सुलेमान दे परे दरबार विचों वली तख्त बलकीस ले आ सकदा है। किते बैठ अजमेर दे टिबियां दे कलमा पढ़ा सकदा है। और मेरे बहू नू रब तौफीक दिती ओ इत्थे बैठे मदीना विखा सकदा है। मेरे पीर नू रब तौफीक दिती इत्थे बैठे मदीना विखा सकदा है। इत्थे बैठे मदीना विखा सकदा है। महफिल तू कर सजाया कर सरकार आउणगे। महफिल तू कर सजाया कर सरकार आउणगे। बुवे गैर दे ना जाया कर सरकार आउणगे। डरिया ना कर तू बेलिया कोई कुछ पिया कवे। बस बुए गैर दे ना जाया कर सरकार आउणगे। तायों ते गम दियां दौलतां रखना वा साब साब। तायों ते गम दियां दौलतां रखना वा साब साम। के गम होणगे जे कोल ते गम खार होणगे। कर करम बेड़े
तरावन वाले आ सब दे सुते बख्तां नूं जगावन वाले आ मुश्किलां अज दूर कर दे मीरा साडियां एक नजर बिगड़ी बनावन वाले आ एक नजर बिगड़ी बनावन वाले आ खैर होवे मीरा तेरी तेरे रंग दी सबनू कादरी रंगत चढ़ावन वाले आ जेड़ियां गुड्डियां ओए आपे ही उड्डियां कदे ना जान उचाइयां ओ होई गुड्डियां चंगियां उड्डियां जड़ियां साइयां ने आप उड़ाइयां तारे तारे तर तर जांदे गाफल गो देखांदे डुबन ना देन मुहम्मद बख्शा हुंदे कामल पीर जिन्हां दे डुबन ना देन मुहम्मद बख्शा हुंदे कामल पीर जिन्हां दे कबर मेरी ते आवी मुर्शद पा जावी एक फेरा कबर मेरी विचों हड्डियां उठ के उथे दर्शन कर सन ते खबर मेरी चौहदियां उठ के उथे दर्शन कर सन तेरा हिजर तेरा जे पानी मंगे मैं खून ना दे गेड़ा जी करदा तेन कोल बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा ते जीवे मेरा पीर सोना 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 नी जीवे मेरा पीर सोना 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 नी आमना दा लाल सोना 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 नी जीवे मेरा पीर सोना कोई गल दी गानी है ते नाले मेरा पीर लगदा नाले दिल दा जानी है ओ नाले मेरा पीर लगदा है नाले दिल दा जानी है ओ नाले मेरा पीर लगदा है नाले दिल दा जानी है ते जीवे मेरा पीर सोना सोना सोना
नहीं जीवे मेरा पीर सोना की औकात हकीर दिए ते अपनी ते कोई गल नहीं सारी गल मेरे पीर दिए ते अपनी ते कोई गल नहीं सारी गल मेरे पीर दिए फिर मैं नहीं डोलदा मैं नहीं डोलदा मैं नहीं डोलदा यारो मैं नहीं डोलदा मैं नहीं डोलदा यारो मैं नहीं डोलदा मैं नहीं डोलदा यारो मैं नहीं डोलदा मेरे बाहू दे गुलामां विच ना बोलदा मेरा बाहू दे गुलामां विच ना बोलदा ठीक है कह दे ज़रा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह एक दफ़ा फिर कह दे सुभान अल्लाह मुर्शिदा दीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हो हाय हाय मुर्शिद बैठे हो तो दिल करता है बंदा तकता ही रहे क्या करता है दिल बंदा देखता ही रहे मुर्शिदा दीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हो और कामिल मुर्शिद होवे बाहू जड़ा धोबी वांगू छड्डे हो नाल निगाह दे पाक कर देवे सच्ची साबुन ना गत्ते हो मैलियां नू कर देवे चिट्टा कोई ना मैल रखे हो कामिल मुर्शिद होवे बाहू जड़ा लू लू दे विच वसे हो हाय हाय कामिल मुर्शिद होवे बाहू जड़ा लू लू दे विच वसे हो ज़ूरी कसूरी साहब लिखते हैं कि फ़लक खूबसूरत सजाया ना हुंदा ये सारी कायनात को अल्लाह ने अपने महबूब के लिए तख्लीक किया ऐसा है तो सुभान अल्लाह कह दें अल्लाह ने सारी कायनात को अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाया अपने महबूब के लिए बनाया ज़ोरी कसूरी साहब क्या लिखते हैं कहते हैं कि फ़लक खूबसूरत सजाया ना हुंदा किसे शायद अभी ये थे साया ना हुंदा आए आए फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा किसे शायद अभी इत्थे साया ना हुंदा हयाती मवाती ना मोया ना जिंदा ना जिन्नो बशर ना कोई परिंदा ना हूरां दे किस्से ना आदम ना हवा ना अयूब यूनस ना यूसुफ जुलैखा ना तख्तां ते ताजां दे सुल्तान हुंदे ना गलियां मुगल्लां दे दरबान हुंदे ना मिलदी किसे नू कदी जिंदगानी नबी वली गौस कुतब अबदाल ना हुंदे महीने ना ए साल हुंदे रबियुल अव्वल जे ना हुंदा महीना कौन जानदा सी खाना काबा मदीना ज़माने ते कुछ भी ना हुंदा ज़हूरी किसे शायद अभी इत्थे साया ना हुंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया ना हुंदा किसे शायद अभी इत्थे साया ना हुंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया ना हुंदा आला हज़रत क्या खूब लिखते हैं कहते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे क्या कहते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे क्यों ना बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे और रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे हम तो उस नबी का मिलाद मना रहे हैं जिनके दर का दरबान भी जिब्रील आज़म है आला हज़रत लिखते हैं कि तेरे दर का दरबान है जिब्रील आज़म तेरा मदह खां हर नबी व वली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म ये उस रवेला मकां की गली है शिफात करें जो हश्र में रज़ा की सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है तमन्ना है फरमाई ये रोज़े माशर तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली कह दे जरा सुभान अल्लाह फिर कह दे सुभान अल्लाह मुल्तमिस हो रहा हूँ जनाब मौत रिसालत हजूर अगर दर वालों में बैठ जाएं तो फिर 5 हैं अगर हजूर घर वालों में बैठ जाएं तो फिर 5 हैं जन्नतों के हुस्न का निखार पंजतन आपने कहना है पंजतन सब ने मिल के कहना है जन्नतों के हुस्न का निखार जन्नतों के हुस्न का निखार जन्नतों के हुस्न का निखार पंजतन शहर नूर के हैं ताजदार पंजतन शहर नूर के हैं ताजदार पंजतन दिल का चैन रूह का करार पंजतन हक पंजतन मेरा प्यार पंजतन हक पंजतन मिल के कह दें हक पंजतन
حق پنجتن دل کا چین روح کا قرار پنجتن دل کا چین روح کا قرار پنجتن حق پنجتن میرا پیار پنجتن سچ پنجتن حق پنجتن حق پنجتن حق پنجتن نبی ہے مصطفیٰ علی ہے مرتضیٰ ہے بیٹی سیدہ حسن شہنشاہ حسین بادشاہ جو ان کا ہے ملنگ نہ رکھے منہ کو بند وہ بولے میرے سنگ حق پنجتن حق ایک ہاتھ اٹھا کے ہاں ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ دو ذرا حق پنجتن حق پنجتن حق پنجتن حق پنجتن حق پنجتن نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یار دونوں ہاتھ اٹھا کے گواہی دینی لبیک جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہ تو اٹھائیں نا لبیک اب پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا تو آپ کے بھی ہاتھ بلند ہونے چاہیے لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محترم قبلہ حمید بھائی سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت عزت مآب میں ہدیہ عقیدت مودت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے اس محفل پاک میں جتنے لوگ بیٹھے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر کروڑ و درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیر صاحب ہر چند کی بارہ کو محفل پاک کو سجاتے ہیں، اللہ پاک ان کے گھر میں ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے، کوئی زبان اور کوئی لب خاموش نہ رہے۔ محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا ربائی پیش کروں گا، اگر سمجھ آئے گی تو کہہ دینا سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ کچھ ہی بولو، کیا کہنا ہے؟ کہ محفل نعت سجاون والے تے کہو ذرا سبحان اللہ۔ محفل نعت سجاون والے تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے، ساڈا تے کوئی کمال نہیں رب دی سو، سایہ آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے، تے جڑے آئے نے آپ دی بزم اندر لجپالا دے سارے بلائے ہوئے نے، انج لگدا ہے ہن فیضان ایتھے او پیارے آقا تشریف لے آئے، انج لگدا ہے ہن فیضان ایتھے او پیارے آقا تشریف لے آئے ہوئے نے، پیارے آقا تشریف لے آئے ہوئے نے، میرے نبی کریم جد دنیا تے آئے، حسن کون غریباں دے لج آیا، پاوے شاخ تے پاوے گدا ہووے، کاسا لے کے بوہے تے پج آیا، تے ایسا کرم کریم کمال کیتا، اتھو جیرا رج رج آیا، صدیاں بعد زمانے تے انج لگدا او جی میں سونا زمانے تے اج آیا، جی میں سونا زمانے تے اج آیا۔ اور جس گھر چ ذکر مصطفیٰ ہوئے
تے انہوں ڈاکو جلدی ہاتھ بھی نہیں پاندے نہ اس کارنر لوٹدے نے تے شاعر نے کی فرمایا کہ نہ تا چور حضور دے نال اپنا کہو ذرا سبحان اللہ نہ تا چور حضور دے نال اپنا جیڑا کیری بھی قیمت وچ ٹوٹدا نہیں دل دی کیری اندر لا عشق دا بوٹا جیڑا قبر دے وچ سکدا نہیں تے جس گھر وچ ذکر مصطفیٰ ہووے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں او پاویں کلی دا ککھے روے نہ سے او ساتوں دامن حضور دا چھڑدا نہیں ساتو دامن حضور دا چھڑے دا نہیں تے حجر اسود نو کسے سوال کیتا کہو ذرا سبحان اللہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے تیرے اندر کیری خوبی ہے تینوں ہر کوئی چنبن والا ہے تے حجر اسود نے مڑ جواب دیتا میری شان بھی سب تو آلہ او مینو ساری دنیا تا چم دی او مینو چم گیا کمیلی والا او مینو چم گیا کملی والا تے تو جہان اونا نو سلام کر دے کہو ذرا سبحان اللہ پیر صاحب دو جہان اونا نو سلام کر دے جیرے تیرے درد مرید بن گئے تیرے درد ٹکرے کھانے والے تے کوئی باہو تے کوئی بھائی عزید بن گئے تے جنہ تیرے حسین نل ویر پایا او جہنمی شمر یزید بن گئے او جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا او کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے او جنہ تیرے حسین نانے نال پیار پایا او کوئی باہو بن گئے کوئی فرید بن گئے کوئی باہو بن گئے کوئی فرید بن گئے لبا تے تاج ہووے کوئی تیرے سونا نبی لبا تے تاج ہووے کوئی مینوں تے ہے بس اینا پتا کہ آقا تیرے جیا مل کے نہیں
मैनू ते है आका ए ना पता आका तेरे जया कोई नहीं। और बड़ी काबिल गौर शेर है कि गोदी च लेके सरकार नो सोने मिठे मन ठार नो गोदी च लेके सरकार नो सोने मिठे मन ठार नो आखे हली महसा दिया के आका तेरे जया कोई नहीं। आखे हली महसा दिया आका तेरे जया कोई नहीं। बड़े खूबसूरत शेर है कि अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियां नू वे एहो कहना पिया बोलो नबियां नू वे एहो कहना पिया के आका तेरे कोई नहीं। महफिल का रंग ही चेंज हो गया। बहुत खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रहे थे। शायर लिखता है कि अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जाते ने खुशबख्तां नू महबूबां दे दीदार कराए जाते ने एक वार फरिश्ते रोज़े ते जड़े आंदे मुड़ ना आंदे ने उस सरकार दे उम्मती ने जड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जाते ने ते काबे दा दवारा की आखां रोज़े दा नज़ारा की आखां इत्थे दर्द सुनाए जाते ने उत्थे दर्द वंडाए जाते ने ते हथ कट ले औरतां मिस्र दियां जद वेखिया जलवा यूसुफ दा इत्थे बिन डिठियां तेरे नाम उत्तों लखां सीस कटाए जाते। नारे तकबीर नारे रिसालत मुल्तमी सुनाते रसूल मकबूल के लिए पीर ताहिर सुल्तान कादरी साहब से क्या पाएँ और बारगाह रिसालत इज़्ज़त माब में हदिया अकीदत मवद्दत पेश करने की सआदत हासिल फरमाए। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक ताजदारे ख़त्म नबूवत ताजदारे ख़त्म नबूवत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तमाम अहबाब मिलकर आका दो आलम के ऊपर दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बोलो अल्लाह अल्लाह
اللہ 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 کا ذکر ہے تمام میں اب آپ کو آتا ہے مل کر سارے پڑھیں اللہ 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 میں کہتا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا میں کہتا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا میں کہتا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 کا ذکر ہے تمام یہ اب مل کے کریں اللہ 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 لا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینی نور تیرا سب گرانا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو اللہ 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 تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا 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 سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اللہ 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 حضور کے معجزے کی بات ہے سارے مل کے کریں گے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں 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 کیا
ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह का जिक्र ऐसे कीजिएगा, गूंज पड़नी चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बिला तखीर मुल्तमिस हूँ जाहिद भाई से कि आप आएँ और बारगाह रिसालत इज़्ज़त माब में हदिया अकीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमामी अहबाब बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए दरा सल्लल्लाहु अलैहि या। गिर गया। बाबा साहब थोड़ा सा आगे पीछे हैं वो सुएला लगार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, वो दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार। बच्चे इतनी बात जब आला हजरत ने कही ना, इतनी बात कही कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हजूर सामने जलवा करोगे, हजूर सामने जलवा करोगे। बहुत बड़ा शेर, बहुत बड़ा। जब आला हज़रत बड़ी सरकार में पहुँचे ना तो कहते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, छिड़कियाँ खाए कहाँ से छोड़ के सदका तेरा। और तेरे कदमों में जो हैं, तेरे कदमों में जो हैं, वो गैर का मुँह क्या देखें, तेरे कदमों में जो हैं वो गैर का मुँह क्या देखें। कौन नज़रों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन नज़रों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। मुल्तमिस हूँ कि आप आए और बारगाह रिसालत इज़्ज़त माब में हदिया अकीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। बिस्मिल्लाह। मिल के दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबादरे मुस्तफ़ा ते जाके कमी दरूद और सलाम मेरा, सलाम मेरा। सबादरे मुस्तफ़ा ते जाके कमी दरूद और सलाम मेरा, सलाम मेरा।
نبی دے قدمات سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا، لے کے بوسا او جالیاں دا، تو لے کے بوسا او جالیاں دا، او جالیاں کرم والیاں دا، او جالیاں کرم والیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کمی درود اور سلام میرا، سلام میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا پیر رضا الحق صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت عزت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی۔ علامہ صاحب کا ہاتھ اٹھا کے استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد۔ مجھے پیر صاحب نے حکم دیا چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے، لیکن اس سے قبل ایک بہت پیارا پروگرام کہ قبلہ پیر صاحب کا فیض ویسے تو عام ہے، لیکن مزید اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم دستار بندی کرنے جا رہے ہیں۔ ظفروال سے تشریف لائے ہوئے بزرگوار اور قبلہ پیر و مرشد پیر اختر رسول قادری سلطانی سروری آپ کے ساتھ آستانہ غوثیہ حق باہو اس کی نسبت سے منسوب ہونے جا رہے ہیں جناب بابا صوفی اجو قادری صاحب۔ میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور ایوب صاحب بابا ایوب قادری صاحب آپ تشریف لائیں اور پیر صاحب کے ہاتھوں دستار بندی کرائیں۔ سارے مل کے اللہ کا ذکر بلند کیجیے، افضل ذکر اللہ 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 اللہ، سب کہیں اللہ 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 اللہ۔ سب آپ تشریف رکھیے۔ میں محترم جناب صوفی ایوب قادری صاحب کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی محمد ایوب قادری صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس نسبت کے ساتھ منسوب ہوئے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاتی ہے، اور حضور غوث پاک سے ہوتے ہوئے پنجتن پاک سے بھی ملاتی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ملاتی ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ ہمارے محترم قبلہ پیر صاحب کا فیض اللہ تعالیٰ نے اس وقت پورے پاکستان میں عام فرما دیا ہے الحمدللہ، اور چلتے چلتے پوری دنیا کے اوپر کو ہندوستان کے اندر بھی اور پھر کئی ممالک کے اندر الحمدللہ قبلہ پیر صاحب کا فیض عام ہے۔ اور میں بھی نام دو جنا
محمد ایوب شاہ جلالی بابا. اچھا جی لو جی محمد ایوب شاہ جلالی بابا ماشاءاللہ یہ جلالی بابا بھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دے فیض نو عام فرمائے. قبلہ پیر صاحب دا فیض ہے انہاں دی صورت دے اندر اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب دا فیض عام فرمائے. ہاں جی یہ جلالی بابا کی کیا ہے رانا صاحب نے ہاں جی بس جدو قادری آ گیا تو پھر یہ جوالی بھی آ جاتا ہے تو جلالی بھی آ جاتا ہے. قادری نسبت ہی ایسی ہے اس کے اندر جلالی بھی ہے اس کے اندر جمالی بھی ہے. لیکن اگر جمالی رہے تو زیادہ اچھا ہے کہ یہ سرکار حضور حضرت اویس قرنی کے ساتھ بھی ملا دیتی ہے, حضرت بلال حبشی کے ساتھ بھی یہ نسبت ملا دیتی ہے. اور الحمدللہ میں بھی خوش نصیب ہوں کہ 2011 سے بلکہ اس سے پہلے ملاقات ہے میری پیر صاحب کے ساتھ. آپ نے بڑی شفقت فرمائی, بڑی محبت فرمائی, آپ نے بہت محبت فرمائی کہ 2011 میں الحمدللہ 12 ربیع الاول والے دن آپ نے شفقتوں سے نوازا تھا. دستار بندی میری بھی ہوئی تھی اور آپ نے خلافت سے بھی نوازا تھا. لیکن میں خلافت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا, میں تو آپ کی خدمت کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نسبت ہے. اور نسبت کیا ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. جناب محترم میاں شہباز صاحب آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی گدی کے گدی نشین ہیں. حضرت خواجہ شاہ عنایت قادری بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت پیر شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی نسبت. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. تو نسبتوں سے کیا ملتا ہے؟ وہ ظہوری صاحب نے کہا نا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدامہ یا رسول اللہ. جب حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی تو پھر سب کچھ ہے, اور اگر حضور کے ساتھ نسبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آج کا یہ پروگرام آستانہ عالیہ حق باؤ سرکار پہ پیر صاحب کی زیر صدارت ہم سب حاضر ہیں. اور آج کا یہ پروگرام حضور غوث الثقلین, غوث سمدانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی نسبت سے جشن غوث الورا کے نام سے آج کا یہ پروگرام الحمدللہ انعقاد پذیر ہے. بس میں ایک بات عرض کروں گا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے اور ہم کیسے ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں, اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا. تو یاد رکھیے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کو اللہ نے ولیوں میں وہی مقام عطا فرمایا ہے جو اللہ نے نبیوں میں جناب محمد الرسول اللہ کو مقام عطا فرمایا ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء, چون محمد درمیان انبیاء. اللہ نے جو مقام جناب رسول اللہ کو نبیوں میں عطا فرمایا ہے, حضور کی نسبت سے, آل رسول کی نسبت سے اللہ نے حضور غوث پاک کو ولیوں میں وہی مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار ہیں تو حضرت غوث پاک اللہ تعالیٰ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا ہے. حضرت غوث پاک کو سرتاج الاولیاء بنایا, سرخیل اولیاء بنایا ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبت کا صدقہ ہے الحمدللہ ہم سب حاضر ہیں. بس میں تو اتنی بات کہوں گا, غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایماں مدد, غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. یا جناب غوث اعظم, ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. یا جناب غوث اعظم شاہ جیلاں شود این خانہ را دائم نگہباں, الہی بحرمت معروف کرخی شود این خانہ را دائم ترقی. المدد یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ, امداد کن برحال ما فی سبیل اللہ, امداد کن از رنج و غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن. یا غوث الاعظم دستگیر, سب کہیں یہ جملہ, یا غوث الاعظم دستگیر, یا غوث الاعظم دستگیر. محبت رکھو, یا غوث الاعظم دستگیر. یہ پیر صاحب نے الحمدللہ مجھے اس کا وظیفہ بھی عطا فرمایا ہوا ہے. یا غوث اعظم دستگیر, سب ایک مرتبہ محبت سے فرمائیں, یا غوث اعظم دستگیر, یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ. اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کا صدقہ میرے محترم میاں شہباز صاحب کے فیض کو بھی اللہ عام فرمائے. میرے پیر و مرشد سیدی و مرشدی الحاج پیر اختر رسول قادری سلطانی سروری, آپ کے فیض کو بھی اللہ تعالیٰ عام فرمائے. اس آستانے کا فیض دنیا بھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم اور دائم فرمائے. میرے محترم پیر طاہر سلطان صاحب, پیر زاہد سلطان, پیر محسن سلطان, پیر شاہ سلطان, اللہ تبارک و تعالیٰ ان صاحب زادگان کو ہمیشہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ
میرے محترم میاں شہباز بھائی نے کہا ہے کہ الحمدللہ قبلہ پیر صاحب کو اللہ نے یہ بھی نسبت عطا فرمائی ہے شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ بہت بڑی گدی ہے، بہت ہی بڑی گدی ہے۔ بابا بلے شاہ سرکار کا نام تو سارے نے سنیا ہے نا، حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد پیر سید شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھی گدی نشین ہیں قبلہ پیر صاحب۔ الحمدللہ ہماری نسبت ان کے ساتھ، ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں شاہ عنایت قادری سے بھی ملا دیا، ہمیں حضور غوث پاک سے بھی ملا دیا، ہمیں حضرت حسنین کریمین سے بھی ملا دیا، مولا علی سے بھی ملا دیا، سیدہ فاطمہ کے ساتھ بھی ملا دیا، اور حضور نبی پاک سید المرسلین کے ساتھ بھی ملا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیض عام فرمائے، اور میری حاضری کو بھی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ شاہ عنایت قادری پیر صاحب فرما رہے ہیں میاں شہباز صاحب جنہوں نے 50 سالہ دی عمر قرآن پاک حفظ فرما لیا سی، اور حضور غوث پاک کی کیا کرامت ہے یہ یاد رکھیں۔ جس طرح پیر صاحب نے یہ بات کی ہے بس وہ میں بات عرض کروں، حضور غوث پاک کو نا چھوٹی عمر میں حضرت عبد القادر، ابھی غوث پاک کا لقب نہیں آپ کو ملا تھا، ابھی غوث پاک ویسے تو جماندرو غوث پاک تھے لیکن ابھی آپ کو لقب نہیں ملا، تو حضور غوث پاک کو جب آپ کی والدہ مدرسے میں چھوڑنے کے لیے گئیں پڑھنے کے لیے، تو قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے، یہ دیکھیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود، تمام احباب موجود ہیں، یہ گھر سے نسبت جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ بچے کو شروع دن سے ہی راہ راست پہ رکھتا ہے۔ حضور غوث پاک کو جب چھوڑنے کے لیے جاتی ہیں، پہلا دن ہے، ابھی پہلے قرآن نہیں پڑھا ہے، نہ ناظرہ پڑھا ہے، نہ حفظ کیا ہے، نہ کوئی پارا پڑھا ہے۔ جب قاری صاحب نے کہا پڑھ بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب حضور غوث پاک نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے استاد کو پڑھانے کی ضرورت نہ پڑی، آپ نے الحمدللہ بھی سنا دیا، آپ نے الف لام میم بھی سنا دیا، آپ نے سیقولو بھی سنا دیا، آپ نے تلک الرسل بھی سنا دیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے آپ نے 18 پارے حضور غوث پاک نے اپنے استاد محترم کو سنا دیے، 18 پارے۔ تو جب استادوں نے پوچھا ارے بیٹا تو چھوٹی عمر کا ہے تو کہاں سے تو نے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، جب وہ گھر میں کام کرتی تھی، آٹا گوندتی تھی تب قرآن پڑھتی تھی، روٹی بناتی تھی تب قرآن پڑھتی تھی، کھانا بناتی تھی تب قرآن پڑھتی تھی، گھر میں جھاڑو پونجا کرتی تھی تب قرآن پڑھتی تھی، جو کام بھی کرتی تھی میری ماں قرآن پڑھتی جاتی تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن سن کے یاد کرتا چلا جاتا تھا۔ تو اپنے بچوں کو اس نسبت سے منسوب کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ نسبتیں قائم رکھے۔ میری حاضری کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اسکر جلدی دے دیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ امداد کن از رنج و غم میں آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر پیر ما المدد، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیو دوستو، اج پیران دے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی کتب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی قدر، اج آستانہ ہے غوثیہ حق بہو سرکار والٹین لاہور کینٹ دے اندر
میرے تمام بھائیاں نے، دوستاں نے اور حضور سلطان باہو دے تمام مریداں نے اج مل کر حضور غوث العظم پیراں دے پیر دستگیر آپ دی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اور حاضر نے، اور میرا عقیدہ ہے کہ جس پیر دی مجلس اور محفل دے اندر بیٹھے ہو اس پیر دا اعلان ہے کہ میں ساری کائنات نو انج دیکھ رہا کہ جی میں اپنی ہتھیلی تے رائی دے دانے نو دیکھ رہا۔ مل کے آکو سبحان اللہ۔ اے بچیاں خاموش ہو جان، حضور غوث پاک دا ذکر ہے، بہت بڑی سرکار دا تذکرہ ہے، خاموشی نال حضور غوث پاک دا ذکر سنو۔ حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد آپ دا اعلان ہے کہ میں پوری روح زمین نو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اپنی ہتھیلی تے رائی دے دانے نو دیکھ رہے ہیں۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ حضور غوث العظم آپ اپنے والد والو امام حسن دا خاندان نے اور اپنی والدہ محترمہ والو امام حسین والو خاندان ہے۔ گویا کہ آپ حسنی اور حسینی نے۔ تو میں عرض کر رہی سی کہ حضور دے آپ نواسا نے، تو توجہ طلب سوال وے کہ جدو نواسے دی نگاہ دا اے مقام ہے کہ پوری دھرتی نو انج ویکھ رہا ہے کہ جی میں ہتھیلی تے رائی دا دانا پیا ہوئے، تے ساری خلقت انج آپ دی نگاہ دے سامنے وے۔ جدو نانے دی نگاہ دا اے مقام، نواسے دی نگاہ دا اے مقام ہے، تو نانے مصطفیٰ دی نگاہ دا کی کمال ہوئے گا۔ غوث پاک نے پھر ایک مقام تے فرمایا کہ لوگو جیڑا میرا مرید ہوئے، سلسلہ قادری دی اندر مرید ہوئے، فرمایا کہ اس مرید نو اودو تک موت نہیں آئے گی جب تک انہوں توبہ نصیب نہ ہو جاوے۔ غوث پاک دا اعلان ہے۔ پھر ایک مقام تے آپ نے فرمایا کہ لوگو میں مشرق دے اندر ہوا اور میرا مرید مغرب دے اندر ہوئے اور او دا ستر ننگا ہو جاوے، پکارنا او دا کام ہوئے گا، پردہ پانا میرا کام ہوئے گا۔ حضور غوث العظم پیران دے پیر دستگیر محبوب سبحانی جس رات آپ دی آمد ہونی نے، اس رات میرے آقا آپ دی مانو ملے اور کہن لگے کہ ام الخیر فاطمہ مبارک ہوئے جڑا تیری گود دے اندر چاننا آن والا نے، ایدی روشنی مشرق تو لے کے مغرب تک ہوئے گی اور اس زمانے دا کتب ہوئے گا۔ حضرت غوث العظم پیران دے پیر دستگیر آپ کوئی عام ہستی نہیں سنا، بلکہ آپ نو 13 زبانہ تے عبور حاصل سی، مختلف علوم دے اوپر آپ گفتگو کر دے سن، اور آپ بہت بڑے محدث بھی سن اور بہت بڑے مفتی بھی سن آپ۔ اور حضرت غوث العظم دی عبادت اور معمولات دا ایک کم ہے کہ آپ ہر روز ایک رات دے اندر 1000 رکعت پڑھ کے آپ سن دے سن، 1000 رکعت پڑھ دے سن، اور سورہ اخلاص بھی آپ دی زندگی دا معمول سی، سورہ مزمل بھی معمول سی، سورہ رحمان شریف بھی معمول سی۔ اور حضرت غوث العظم پیران دے پیر دستگیر آپ ہستی نے
کہ آپ نے 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال آپ صبح نماز فرض بھی ادا کر دے رہے سانا 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال آپ صبح نماز فجر ادا کر دے رہے سانا اور 25 سال تک آپ عراق دے جنگلہ دے اندر پھرے اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نہ میں دنیا نو پہچان دا سی نہ دنیا میں نو پہچان دی سی لیکن حقیقت کھل گئی میرے سامنے آپ کہنے لگے کہ بنان والا میں نو پہچان دا سی میں انہوں پہچان دا سی حضور غوث العظم فرما رہے نے کہ بنان والا میں نو پہچان دا سی میں اس نو پہچان دا سی اور ایک مقام تے حضور غوث العظم نے فرمایا کہ اجے آدم علیہ السلام دی تخلیق تو پہلے ہی میں محبت الہی دے اندر پرورش پا رہا سی حضرت آدم علیہ السلام دی پیداش تو پہلے میں محبت الہی دے دریا دے اندر گوتے کھا رہا سی اور آپ نے فرمایا کہ جس دن آمنہ دے لال دی زیارت ہوئی نے اسی دن حضور نے میری زبان تے لب رکھیا فرمایا کہ اے عبدالقادر جیلانی تو واز کیوں نہیں کردا آپ کہندے نے کہ میرے مجمع دے اندر 70 ہزار دا مجمع ہوندا سی تے اس ویلے سپیکر ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوندے سن غوث پاک دی آواز دی ایک کرامت سی کہ جیڑی آواز پہلے بندے نو سنی آواز آخر والے بندے تک بھی پہنچی ہے آپ دی شان سی آخیر لے بندے تک بھی آپ دی آواز پہنچی ہے اور ایک مرتبہ ایک بندہ ماہ رمضان المبارک آ گیا روزے سن تو ایک بندہ کہنے لگا حضور میرے گھر روزہ کھلنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دوجا کہنے لگا میرے گھر بھی تیجا آپ نے کیا میرے گھر بھی چوتھا القصہ 70 بندے سن حضور غوث العظم پیران دے پیر دستگیر نے وہ افطاری جیڑی 70 گھران دے اندر آپ نے افطاری فرمائی سی حضرت شہنشاہ بغداد پیران دے پیر دستگیر آپ دا ایک خوبصورت میں نسخہ دینا چاہنا کہ جیڑا بندہ ہے چاہندہ نے کہ میں غوث پاک دا بن جاں تے غوث پاک میرا بن جاوے جیڑا بندہ چاہندہ نے کہ میں غوث پاک دا بن جاں تے غوث پاک میرے بن جانا اور پھر جیڑا بندہ چاہندہ ہے کہ میں نو حضور غوث پاک دا دیدار ہوندہ رہے حضور غوث پاک دے جلوے میں نو ملتے رہن سرکار دیاں محبتاں وچ میں پرورش پاواں تے میں ایک توانو وظیفہ دسن لگے حضرت نے پڑھ کے بھی توانو سنایا ہے کہ ہر روز عشاء دی نماز تو بعد 2 رکعت نوافل پڑھیا کرو غوث پاک دی بارگاہ دے اندر او دا ثواب پیش کرو دونوں رکعتاں وچ قل اللہ دی سورت 11 بار پڑھو اور 11 بار جدو پڑھو گے پھر پڑھ کے اسی مسلح تے بہ کے اے پڑھو امداد کن سارے پڑھو امداد کن از رنج و غم میں آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر پیر مال مدد جیڑا بندہ چاہندہ ہے کہ حضور غوث پاک میرے بن جاں تے میں غوث پاک دا بن جاں یہ روز راتی سون لگ گیا ایک تسبیح پڑھ کے سویا کرے انشاءاللہ حضور سلطان باہو آپ دے اس نوکر اور فقیر دا اعلان ہے کہ انشاءاللہ چند دنہ وچ حضور غوث پاک دا اپنو دیدار بھی مل جانا انشاءاللہ تو حضرت غوث پاک میرا محی الدین آپ دی نیاز اسی ہر مہینے چاندی 10 تاریخ تے 11 رات کوئی 11 تاریخ نو کوئی 12 تاریخ نو گلت ہے کہ مولا نو راضی کرنا ہے او دے حبیب دی بارگاہ دے اندر ثواب پہنچانا ہے سرکار غوث پاک دی بارگاہ ثواب پہنچانا ہے میرا تو عقیدہ ہے میرا ایمان ہے اللہ دی قسم میں تے جس دن حضور غوث پاک دی نیاز شروع کیتی ہے نے میرے ورگا حقیر بندہ بھی کوئی نہیں سی تے میرے ورگا غریب بندہ بھی کوئی نہیں سی مینوں اپنا پتہ ہے مینوں کسے دا نہیں پتہ لیکن غوث پاک دی نیاز دا اس ختم دا اتنا ثواب اور اتنی برکت ہے حضور غوث پاک نے اتنے رنگ لائے نے اس ختم شریف دی وجہ تو کدی بھی زندگی وچ مت کوشش کرنا کہ میں اپنے گھر دے اندر غوث پاک دا ختم نہ دلاواں اس عقیدے تو دلاؤ کہ میں حضور غوث پاک دا ختم دلاواں گا غوث پاک دی نگاہ کرم میرے گھر دے اندر ہو جائے گی انشاءاللہ حضور غوث پاک پیران دے پیر کوئی عام ہستی نہیں سن
آپ دے شہر وچوں جن ایک کڑی چک کے لے گیا, بچی چک کے لے گیا. وہ بیلی روندا سرکار دے دربار وچ پہنچیا, کہن لگا حضور تہاڈا شہر ہے تے میری دھی چکی گئی. حضور غوث پاک آپ کیونکہ فقط انساناں دے کوئی پیر و مرشد نہیں سن, بلکہ آپ جنہ دے بھی پیر و مرشد سن. پوری دنیا دے جنات آپ دے مرید سن. آپ نے سردار نو طلب کر لیا, کہن لگیا بھئی میرے شہر وچوں بچی چکی گئی. اس سردار نے اعلان کر چھڑیا پوری دنیا دے جتنے بھی جنات سن سارے حاضر ہو گئے, لیکن جیڑا جنوں بچی چک کے لے گیا سی وہ نہیں آیا. اس جنات دے صدر نے کیا کہ بھئی تواڈے وچوں کوئی غیر حاضر ہے؟ اس کے حضور ہاں غیر حاضر ہے. القصہ کہ اس تو پہلے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بسم اللہ علی نیت الشیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. جڑا وہ بیلی آیا سی نہیں جی تھی گئی سی, فرمان لگے کہ اے وظیفہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نیت الشیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. فرمایا کہ فلاں ٹبے تے بہ جا اور پڑھ, اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تیری مدد کرے گا. اس بیلی نے جدو شروع کیتا نے تے جنات دا بادشاہ لشکر اور جاہو جلال دے نال اس ٹلے تے آیا. جس ویلے آیا تے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضور حکم فرماؤ. آپ نے کہا کہ میری بچی چکی گئی ہے. پھر انہیں اعلان کیتا کہ بھئی سارے جن حاضر ہو جان. سارے غوث پاک دی بارگاہ وچ آ گئے. پھر او جن نہیں آیا جڑا بچی چک کے لے گیا سی, پھر اس نو بھی بلایا گیا, اور بلان تو بعد جو جنات دا صدر سی سربراہ سی انہیں تلوار چکی اور انہیں کہا کہ مینوں اے دس کہ تیری جرت کس طرح ہوئی کہ میرے مرشد دے شہر دی بے ادبی کی تھی, میرے مرشد دے شہر دی بے ادبی کی تھی, تیری جرت کس طرح ہوئی؟ تینوں پتہ نہیں میرے پیران دے پیر دستگیر دا شہر ہے. اور میرے سلطان باہو نے کیا خوبصورت ترجمانی کی تھی. آپ فرما دینے بغداد شہر دی او کی نشانی تے اچیاں لمیاں اے چیلا ہو اے تن میرا اے پرزا پرزا تے جویں درزی دیا اے لیرا ہو انہا لیرا دی او گل کفنی پاکے تے میں رلسا سنگ فقیرہ تے بغداد شہر دے او لوکا ٹکڑے منگساں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو میرا مرشد سلطان باہو کہہ رہا کہ میں بغداد شہر دے او لوگ ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میرا اے میرا ہو. آپ فرمایا کہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرسا میرا میرا ہو. حضور سلطان باہو کہہ رہے ہیں. اور حضرت غوث پاک پیران دے پیر دستگیر آپ دی آخری گل بھی سنا دیا. کیسی مرشد کیوں پکڑنے ہیں؟ اصل مقصد ہے کہ اللہ اس تے معبود دا راستہ مل جائے, رہنمائی مل جائے. مرشد دا تے معنی یہ بھی نہیں کہ مینوں رہنمائی دے, خدا اور مصطفیٰ دا راستہ دسے. حضرت غوث پاک کو ایک بیلی آیا چور سی. انہوں لوکی آندے سن بھئی تو لوکاں دیاں چوریاں کرنا ہے تے کسے دا مرید بھی ہو جا, کسے پیڑا وقت آ جائے تے پھنس جائیں گا تے پیر پیچھے ہوئے گا تے دعا کرے گا تے مسئلہ حل ہو جائے گا. غوث پاک دی بارگاہ وچ آیا تے مرید ہو گیا. غوث پاک نے جدو انہوں توبہ طائب کرائی نے انہوں حکم دیتا ہے کہ بھئی نماز پڑھیا کر, روزے رکھیا کر, اللہ تے اس تے محبوب دی گل منیا کر, رزق حلال کھایا کر تے چوریاں ڈکیتیاں نہ کریا کر. اگے تے بڑی اچھی اچھی آمین آندہ سی, جدو چوری دے لفظ تے پہنچیا تے چپ کر گیا. آپ نے خیر دعا کر چھڑی, سمجھ آپ بھی گئے سن.
ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁੱਗੇ ਭੰਨਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। آپ غوث پاک سن، نگاہ ولایت دے مرکز سن، آپ کامل پیر سن، آپ ویکھ رہے سن کہ میری نگاہ انشاءاللہ انہوں ہر عیب تو پاک کر دے گی۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی بیلیا ٹھیک ہے، جے تو نہیں باز آنا نے چلو اسی تیری من لینے ہیں تو ساڑی من لیں۔ انہیں کیا حضور دسو؟ انہیں کیا ساڑا حکم تے وے کہ جتے نماز دا وقت ہو جائے تے اذان پڑھ کے تے نماز پڑھ لیں۔ انہیں کیا حضور ہے تے میرے کھبے ہاتھ دا کھیڑ ہے، تے گل ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جا۔ وہ بیلی چلا گیا، کار گیا، رات پئی چیلے کٹھے ہوئے، وہ کہنے لگے گرو جی مبارک ہوئے، ات مرشد بھی وہ پڑھیا جیڑا سارے پیران دا پیر ہے، سارے زمانے دا ولی ہے، ولیاں دا امام ہے، تے اج دسو کہ اج چگا کی دا لٹنا ہے۔ اس کیا پھر گل سنو میری اگے غریبان دے چگے لٹی دے سن، اج بادشاہ دا محل لٹنا ہے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے گرو، وہ رات نو ٹور پہ بادشاہ سلامت دے محل دے اندر داخل ہوئے، لیکن وہ دا ایمان پختہ سی، وہ دا ایمان کامل سی کہ جے مشکل وقت آ بھی گیا نے تے مرشد نو پکاراں گا، مرشد مدد واسطے آ جاوے گا۔ اس کیا ٹھیک ہے، رات گئی، محل دے اندر داخل ہو گئے، اندروں جو بھی خزانہ سی سارا بن بن کے پنڈا وچ رکھ لیا، گنڈا رکھ لیاں، تے مسجد وچوں آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان مکمل ہوئی، بادشاہ دی ماں اٹھ کے کہنے لگی پتر نو چھیتی چھیتی اٹھ جا، تیرے ویڑے دے اندر اللہ دا ولی اذان پہ پڑھدا ہوئے ہے۔ ماں نے جدو اتنا آکھیا تے بادشاہ سلامت اٹھیا، دروازیاں دی آواز آئی، وہ جڑے بے ایمان سن، بے مرشدے سن، وہ کہنے لگے گرو جی اذان پڑھیے تے مارے بھی گئے، سائیں اٹھ بیٹھے نے۔ حضرت غوث پاک پیران دے پیر دستگیر نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، میرا پیر بھی غوث پاک ہے، میرا مرشد بھی غوث الورا ہے، میرا پیر تے پیران دا پیر ہے، زمانے دا ولی تے کتب ہے، فکر نہ کرو میری مدد واسطے آوے گا۔ اور میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت ترجمانی کی تھی،
وہ مرید کھڑا ہو کے کہن لگ گیا آپ فرماتے ہیں کہ سن فریادی وے اج پیرا دیا پیرا بڑو سارے سن فریادی وے غوث پاک اج مریداں تے نظر کرم کرتے بیڑا پار کر سکدا سارے پڑھنا سن فریادی وے اج پیرا دیا پیرا یا غوث پاک سن فریادی وے اج پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کنے ادھر کے ہوں تے فیڑاڑیا اور وچی کپڑم جتھے مچ نہ بیندے اے ڈر کے ہوں تے شاہ جلانی تے محبوب سبحانی آج خبر لیا جٹ کر کے آج خبر لیا جٹ کر کے تے سن فریاد میں آج پیرا دیا پیرا وے سن فریادی وے اج پیرا دیا پیرا میں اج آنکھ سناوا او گلو تے تیرے جہاد مینوں ہرنا کوئی تے میں جہاد لکھ او تینوں تے پھولی نہ کاغذی او اج بدیاں والے اور پھولی نہ کاغذ یا غوث پاک پھولی نہ کاغذی او اج بدیاں والے تے در تو دھکینا او مینو تے میں وچی او ایڈے گناہ نہ ہو دے باہو اج بخشی دو او کنو ہو ماں بھی اٹھی باپ بھی اٹھیا تیاں بھی اٹھیاں نواں بھی اٹھیاں سارا خاندان کھڑا ہو گیا پنڈا سامنے پئیاں نے بادشاہ دا مال سامنے پیا ہے لیکن میں قربان جاواں اپنے پیر تو میں قربان جاواں غوث الورا تو میں قربان جاواں پیران دے پیر تو اللہ دی قسم اے جا پردہ پایا کہ نظر ہی کوئی شے نہیں آئی ایو جا کمال کیتا ایو جی توجہ ایو جا تصرف فرمایا مرشد نے پنڈا سامنے سن نیڑے آ کے بادشاہ کہنے لگا حضور جماعت تے کراؤ جدو اتنی گل کیتی نے اس جڑا چور سی ڈاکو سی غوث پاک دا مرید سی پیران تلو زمین نکل گئی حیران اور پریشان ہو گیا کھڑی شریف دا تاجدار بول کے کہنے لگ گیا کہ میں نیواں اپنے مرشد دا تصرف کیتا مرشد نو یاد کیتا تے کہنے لگے میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں سنگی لائی او صدقے جاواں انہاں اونچیاں تاہی او جنہاں نے ویاں نال نبھائی اور پھر نبھائی ایسی نبھائی کہنے لگے در مرشدی دا اے خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے
او تقوی رکھ محبوبہ والا او چل دوارا ملیے تے کہن لگے سپنے وچ مینوں ماہی ملیا میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں تے ہجر تیرا جے پانی منگے ہجر تیرا جے پانی منگے تے کھونے نہ دے گیڑا او جی کر دے آقا سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا تے کہن لگے کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ار بیلی بھی بیلی او سجنا بازی اے محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی۔ اور دو شعر میں ماں باپ دے بارے بھی، کیونکہ میرے اپنے ماں باپ نہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جنہ دے ماں باپ دنیا وچوں ٹر گئے ہیں۔ ماں بڑی نعمت ہے، باپ بہت بڑی دولت ہے۔ ہیں جی میاں صاحب فرما دینے کہ ماں مرے تے پیکے مک دے تے پیو مرے کنڈ خالی اور سجنا بازی اے محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی او سجنا بازی اے محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی۔ جدو ماں پہ فوت ہو جان تیاں کار آن انہاں تیاں دی کیفیت کی ہوندی جی، انہاں تیاں دے دلاں تے کی گزرتی۔ سکھیاں نال میں کھیڈن نکلی او سکھیاں نال میں کھیڈن نکلی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں اور ماں ہوندی تے ہور چڑھا دی اج پیو کولو کی منگا اور بھائی بھائیاں دے درد وڈاون تے پائی پائیاں دیاں باواں او باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او باپ نے سر دے او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اور ساری عمر میں کے گزاری آخر سہرے جانا اور ساری عمر میں کے گزاری آخر سہرے جانا اور لکھائے بھی میری ماں پہ کجے اور سس کجے تا جانا اور بے شرمی دے حلوے نالو تے ساگ سروں دا چنگا اور بے وفا سجن نالو اور ساتھ جڑے دا چنگا۔ حضور غوث پاک دا بیلی و مرید جماعت کرائی دعا کیتی او مال بھی واپس کر چھڑیا، پھر جدو اپنے مرشد دی بارگاہ وچ گیا نے سر چکا کے تے کہن لگ گیا کہ مرشد من گیا تیری یاری نو، مرشد من گیا تیری یاری نو، واقعی لجپال ہو، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جی دی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ حضور لجپالی کیتی ہے، لوگ کی صحیح آندے سن جی دا پیر کوئی نہیں، او دا پیر شیطان ہے،
تو حضور مہربانی کیتی ہے آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ ایسے مشکل وقت وچوں مینوں بچایا ہی حضور میں آج سارے دی موجودگی وچ کھڑے ہو کے وعدہ کرنا کہ سچے دل نال توبہ کرنا کہ آج تو بعد ہو جا پیڑا کم کوئی نہیں کروں گا جی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بھی دعا ہے کہ جنہاں نے زندگی وچ اجے تک مرشد نہیں پکڑے اپنا مرشد پکڑو ماں باپ دی دعا بہت بڑی دولت ہے لیکن مرشد بھی بہت بڑی نعمت ہے جی تے اللہ دی بارگاہ وچ ہن آپا کھڑے ہو کے سلام پڑھ دیاں تے پھر دعا کر دے مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت غوث اعظم امام التقى والنقى غوث اعظم امام التقى والنقى جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ نام شمع بز میں ہدایت پہ ویڈیو بنا شمع بز میں رسالت پہ از تو فعل غوث اعظم اور گنج بخش فیض عالم سب کہیں گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو اکھاں بند کر کے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے اور ہو میں جب گم ہوا پھر تو ہی تو نظر آیا مجھے اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حق باہو سچ باہو 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 ایک نظر کرندی تک باہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سارے
ایک باری الحمد شریف اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی کی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکولن من الخاسرین۔ اے مولا ہی کائنات، یا ذوالجلال والاکرام دی شان والے، ساری کائنات دا تو وارث تے بادشاہ ہیں، ساڈے جہے نکمے نکارے اور غلام حضرت سلطان باہو مالک اس آستانہ ہے غوثیہ حق باہو تے مالک جو تیرا ذکر ہویا ہے، پیارے حبیب دا ذکر ہویا ہے، آپ دی آل دا ذکر ہویا ہے، اہل بیت دا ذکر ہویا ہے، پنتن پاک 12 امام، خلفاء راشدین، اشرہ مبشرہ، حسنین کریمین بادشاہ، اصحاب رسول لکھ 24,000 انبیاء کرام، تابعین تبع تابعین کرام، خصوصاً حضور سیدنا غوث اعظم پیرند پیر دستگیر آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں، قبول فرما۔ آپ دے مائی باپ، آپ دے پیر و مرشد، آپ دی تمام اولاد نو، آپ دے سلسلے دے تمام لوگوں نو پیش کر دیں، مولا قبول فرما۔ حضور دی صدقے، حضور دے صدقے میرے سخی سلطان باہو، حق باہو، سچ باہو، میری سرکار مختوم لاہور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، سرکار می امیر، سرکار بی بی پاک دامنہ، سرکار مادولال حسین، سرکار میرا حسین زنجانی اور میرے والد محترم آپ دی قبر تے لکھاں کروڑاں اور میری والدہ اور میری نانی مالک پیش کر دیاں، قبول اور مقبول فرما۔ مولا میرے والد صاحب دے درجات بلند فرما۔ مولا اس مجلس دے اندر تیرے ولی دی اولاد شہنشاہ ولایت حضرت قبلہ پیر سید بابا بلہ شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ دے مرشد حضرت شاہناد قادری آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں، قبول فرما۔ آپ دا خون، آپ دے جانشین میاں شہباز قادری صاحب میرے بھائی نے ہمیشہ میرا ساتھ اور میری سنگت اور میری محبت وچ رہنے، اللہ انہاں دی عزت اور زندگی وچ مال جان دی خیر فرما، مالک خیر فرما دے۔ ساڈے بابا ایوب صاحب میرے بہت پیارے سنگی نے، حضور دے عاشق نے، یا سلطان باہو نظر کرم کر جے تواڈی نسبت دی پگ سر تے سجائی ہے تے دل جڑا نے عشق مصطفیٰ نہ سجا دے، محبت مصطفیٰ نہ سجا دے۔ یا اللہ بابا جلالی ہے تو یا اللہ ان جمال بھی پیدا کر دے، یا اللہ بیوی بچیاں دی خیر ہوئے تے دے نال جڑے بیلی آئے نے یا میرے سلطان باہو انہاں نو بھی رنگ چاڑی، کرم فرمائی۔ بابا اقبال میری خدمت کردہ، یا اللہ ایدے تے بھی کرم فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما۔ یہ آندہ میرا ویاہ کرا چھڑو ایک دن ہوئی جانا سارے آندہ بابا، ایک دن سارے آندھی شام ہونی ہے تو سارے آندھی براتاں جانیاں نے، اے نہیں پتہ کدی کدی جانی ہے تے کدے کیڑا کیڑا اب کسے دی برات بھی شامل ہوئے گا۔ میاں صاحب کہندے نے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈرنا۔ ایک دن شام ہو جانی ہے بیلیا، ویاہ تیرا بھی ہونا ہے، بس چنگا ہی ہوئے گا، اللہ اخیر چنگی کرے۔ ساڑھے سید صاحب تے کرم فرماؤ، مالک کے بہت پریشان نے نظر کر دو۔ ساڑھے بابا صاحب
خاص مہربانی کرو رشید صاحب دا بازو ہے یا اللہ ہن چنگا چنگا کام ہو جائے آندا نقدو نقدی سودا چاہیے یا میرے سلطان بہو انہوں چنگا سودا عطا فرما دا رشید صاحب دے بیٹے دی شادی یا اللہ خیر ہوئے عزت والی ہوئے بیوی بچیاں دی خیر ہوئے یا اللہ رضا صاحب میرے بڑے پیارے بھائی نے بیٹیاں طرح نے یا اللہ خاص مہربانی کری تیاں جوان نے تے غیب دے خزانے وچوں مدد فرمائی غیب دے خزانے وچوں تیاں دی اس طرح رکھیں میری باجی تے خیر فرما یا اللہ اے بیٹا عبدہ دا بیٹا نام تو میں نہیں جاندا حضور دے عاشق یا اللہ اس بیٹے تے بھی کرم کرنا نظر کرنا بابا نواز صاحب بھی میرے سنگی نے ساتھی نے یا اللہ خیر فرما دے عزت دیں تے رج کے دیں تے یا اللہ روحانیت بھی دیں اے بچہ حمید بھی بڑی حضور دی نعت پڑھدا ہے دے تے کرم کرو یا اللہ مہربانی کرو یا اللہ محمد علی کھوکر صاحب تے کرم فرماؤ حضور دا غلام نظر کرو اے بیلی نال آئے نے میں وارث صاحب دا بیلی ہے یا اللہ دی خیر فرما یا اللہ اے وارث میرا بیٹا ہے بیمار رہندے انہوں صحت دے چھڑو تندرستی دے چھڑو اے دیتے جو قرضے مرضے نے یا اللہ مگرو لا دے مہربانی فرما ساڈے سمیع اللہ گیلانی صاحب یا اللہ مہربانی کر واقع سید چہرے تے نور نظر آ رہا ہے خاص مہربانی کر یا اللہ رانا شوق صاحب بھی یا اللہ کچھ سار مہینے تو بس پریشان نے مالک غیبی مدد فرما دے خاص مدد فرما دے یا اللہ ساڈے بیٹے عرفان صاحب ساڈے بھائی یاسین صاحب پنڈ دے اندر پریشان نے نعمان بھی یا اللہ غیبی مدد کر انہاں بچیاں واسطے کوئی آسانیاں پیدا کر تو بہت بڑا خزانے دا مالک ہے بادشاہاں دا بادشاہ ہے تے نظر کرے بچہ اتنی دوروں گاڑے تو آیا بصیر پور تو اے دی حاضری قبول ہو جائے ساڈے میاں صاحب انہاں دی آل اولاد دی خیر ہوئے یا اللہ جننے بھی بیٹھے نے میں حضور دے غفور صاحب بھی بیگم بیمار ہے صحت یابی ہو جائے اس بچے دی والدہ بیمار ہے کرم فرماؤ انہاں بچیاں تے نارو وال تو آئے نے مہربانی فرماؤ یا اللہ ادھر بھی سلطان پاک دا غلام ہے کار دے معاملات خراب ہوئے نے مولا سدھیاں کر دے یہ ذکر رسول دے صدقے سدھیاں کر دے یا اللہ ساڑی ایک بچی ہے شمالہ کینیڈا وچ یا اللہ وہ بڑی پریشان ہے مولا تینوں اپنے یار دی یاری دا واسطہ ہی او دے تے کرم کر دے انہوں معافی دے چھٹ انہوں معافی دے دے وہ بڑی سخت تکلیف وچ انہوں معافی دے دے کہ اور بچی فرحت بی بی یا اللہ انہوں بھی کہو انہوں بھی معافی دے دو کرم کر دو نہ دونہ بچیاں تے ڈاکٹر پرویز اقبال صاحب نے کرم فرماؤ اے بیٹا زاہد ہے اے دی ماں اے دی باپ انہاں دی مغفرت کرو بخشت کرو یا اللہ مہربانی کرو اس بچے نو عزت دیتی ہے تے یا اللہ حضور دا سچا غلام بنا چھڑو اے دے بیٹے تے یا اللہ صدام تے نظر کرم کر حضور مہربانی کر یا اللہ میاں چنو تو آیا بیلی حق نواز میرا بچہ ہے میرا بھائی ہے چھوٹا یا اللہ مہربانی کر تیرا عاشق ہے حضور ایسا کرم کرو کہ رنگ لگ جائے سلطان باہو چنگا رنگ چڑھے دنیا ویکھے کھڑی ہو گئے انہاں بچیاں تے بھی کرم کرو سرکار پیچھے بیٹھے نے مہربانی کرو یا اللہ فیض رسول صاحب یا اللہ اس بچے دا مدرسہ بننا ہے کار بھی بننا ہے سونے طریقے نہ بنا دے کامیاب کر دے یونس صاحب تے کرم فرما دے دی بیگم بیمار ہے صحت دے چھڑ اس بچی نو یا اللہ اس بیلی تے کرم فرماؤ ساڑھے نات خان تے کرم فرماؤ ساڑھے نواز صاحب منصورہ تو آئے نے مولا مہربانی کرو یا اللہ زود صدقے ساڑھا بیلی ہے یا اللہ کاروبار واللو پریشان ہے مہربانی کر بچیاں واسطے کو کاروبار نوکری یا اللہ دیتا صاحب یا اللہ یہ بھی گوڑے چھوٹیاں دی درداں شرداں مگرو لا چھڑے یا اللہ انہوں جوان کر چھڑے ٹھیک کر چھڑے حضور دا غلام بنا چھڑے یا اللہ نال بچہ ہے دیتے بھی مہربانی کر حضور دے صدقے ساڑھے اشرف صاحب شادرہ تو آئے نے یا اللہ مہربانی کر انہاں دے بچیاں دی خیر کر تیاں دی خیر کر اے دے نال جڑا بیلی ہے او دی بھی خیر کر یا اللہ ساڑھے عمار صاحب دے والد صاحب پیچھے ڈگ پیسن بیمار نے صحتیابی عطا فرماؤ تندرستی عطا فرماؤ عمار بیٹے تے کرم فرماؤ مولا حضور دے صدقے اویس صاحب دے چاچا جان بڑے پریشان نے یا اللہ مہربانی کر انہاں دے کار وچ جو جادو ٹونا سایہ جڑیاں بیماریاں نے مگرو لا چھڑی یا اللہ مہربانی کر چھڑ فیصل تے کرم فرماؤ یا اللہ میرے ساجد صاحب تے کرم فرما چھڑو حضور دے صدقے مہربانی کرو انہاں دے بچیاں دی خیر ہوے معاملات دی خیر ہوے ڈاکٹر سجاد صاحب یا اللہ پیچھے
पिछले दिनों में एक्सीडेंट होया सी, फिर भी हजूर दी महफिल विच आ गए या अल्लाह इन्हां नूं सेहत याबी अता फरमाओ, तंदुरुस्ती अता फरमाओ। हजूर दे सदके नबी पाक दी आल दा सदका साडे खालिद महबूब खिलजी साहब अली बेली सन साडे चंगे, या अल्लाह उन्हां दी मगफिरत बख्शिश फरमाओ। मेरी भैन दी या अल्लाह इस बेटे आज़म ते करम फरमाओ, ये बड़ा परेशान है, गैबी मदद फरमा दो, गैबी मदद फरमा दो, ये इस बच्चे ते करम फरमाओ। हजूर दे सदके जावेद साहब या अल्लाह करम फरमाओ, इस बच्चे ते खार मेहरबानी करो या अल्लाह। पीछे भी या अल्लाह वैस साहब दे मामू ने या अल्लाह इन्हां दी खास हाज़री कबूल फरमाओ। जितने भी बच्चे ने या अल्लाह हजूर दे सदके नबी पाक दी आल दा सदका, नबी पाक दी औलाद दा सदका, जिन्नियां भी तियां ने या अल्लाह इन्हां सब दी हाज़री कबूल हो जाए या अल्लाह। इस मजलिस विचों खाली कोई ना जाए या अल्लाह। अज मेरा बेटा मोहसिन सुल्तान बीमार है, हजूर दी उन्हें नात नहीं पढ़ी या अल्लाह, उस बेटे नूं सेहत अता फरमाओ, तंदुरुस्ती अता फरमाओ। मेरी बेटी सहर भी बीमार है, उन्हों भी सेहत अता फरमाओ या अल्लाह। हजूर दे सदके महानूर बेटी दी बेटी बीमार है, उन्होंने कामिल शिफा अता फरमाओ या अल्लाह। मेरे भाई फारूक साहब खैरपुर सिंध तो अल्लाह पाक को बच्चा परेशान है, उसकी मदद फरमाओ, उसकी खास मेहरबानी फरमाओ। हजूर दे सदके साडी एक बेटी है किरण या अल्लाह, उसदे घर दा मामला ख़राब है, मौला और न्याज नूं सिद्धियां कर छड़ या गौस पाक। ऐसी निगाह कर बस वो बंदे दा पुत्र बन जाए, उस बच्ची दा घर दा निज़ाम ठीक हो जाए या अल्लाह। हजूर दे सदके शमीम ते करम फरमा दो, मेरे मालिक हाजन ते करम फरमा दो। हजूर दे सदके या अल्लाह समाए का बच्ची है, मेरे मौला है बहुत परेशान है, हजूर दी आल दा सदका ये दुख दर्द परेशानियाँ दूर फरमाओ। एक और नीका बच्ची वो भी परेशान है, घर वल्लों कारोबार वल्लों मालिक करम फरमा दे या अल्लाह। जितनियाँ भी सरकार दे गुलाम ने बच्चियाँ ने, मैं ते नज़र भी नहीं आ रहा सही तरह, लेकिन या अल्लाह मेरी सरकार बीबी फातिमा तो ज़हरा दे सदके इन्हां सारी बच्चियाँ दियां दुआवां कबूल फरमा लो या अल्लाह। इन्हां ते करम फरमाओ या अल्लाह, इन्हां ते करम फरमाओ मौला। मेरा बेटा ताहिर सुल्तान नूं या अल्लाह अपने हिफ्ज़ व मान विच रखना। इहदी बेगम भी बीमार है, काफ़ी दिनों तो उन्होंने कामिल शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा। शाह सुल्तान मेरे बेटे ते करम फरमाओ, इहदी बेगम ते बच्चियां दी खैर फरमाओ। मेरे बेटे मोहसिन सुल्तान नूं हमेशा ज़िंदगी सेहत दे, ओदी बेगम बच्चियां दी खैर फरमाओ। ज़ैद सुल्तान ओदी बेगम ते करम फरमाओ, मेरे घर वालियां ते करम फरमाओ। मेरे जितने भी भैन भरा ने खानदान ने मौला सब दे उत्ते रहम फरमाओ। साडे राणा असगर साहब ते अपनी खास मेहरबानी फरमाओ। हजूर दे सदके इस बच्चे ते करम करो। जब्बार साहब ने पढ़े या अल्लाह उहदे ते भी करम फरमाओ। सरकार दी आल दा सदका राव साहब भी अज अगे पीछे हो रहे हैं या अल्लाह, इन्हां नूं बस मेहरबानी करो, जो भी इन्हां दी मुश्किलें दूर कर छड्डो, परेशानियां दूर करो। सरकार दे सदके जितने भी बच्चे ड्यूटियां दे रहे हैं, बाहर खड़े ने, अंदर बैठे ने, मौला अज कोई भी खाली ना जाए, अज हर एक दी हाज़री कबूल हो जाए या गौस पाक मीरा महाजुद्दीन या सुल्तान बाहू, हक बाहू सच बाहू, एक नजरे करम दी तक बाहू, हक बाहू सच बाहू, हक बाहू सच बाहू या अल्लाह। मुझ समेत मालिक सानू जिंदगी विच किसी का मोहताज ना करी, अपने दरबार विचों इज्जत अता फरमा, अपने दरबार विचों खुला रिज़्क़ अता फरमा या अल्लाह। मेरे भाई उस्मान साहब दुनिया विचों चले गए, उन्हां दी मग़फ़िरत फरमाओ, उन्हां दी बेगम सलमा ते भी करम फरमाओ, उन्हां दी पूरी उन्हां दी वालदा फौत होए सन या अल्लाह, उन्हां दी भी मग़फ़िरत फरमाओ, बख्शिश फरमाओ। नबी पाक दी आल औलाद दे सदका साडे या अल्लाह वैस साहब दी वालदा है मोहतरमा और वालद भी बीमार है, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाओ। सरकार जितने भी मेरे भाई अनीस साहब सन, मेरे बड़े पुराने संगी साथी सन, इस आस्थाने नूं बनाउण विच बड़ा उन्हां दा तामन सी, उन्हां दी बेगम भी या अल्लाह उन्हां दी दोनां दी मग़फ़िरत फरमा, दोनां दी बख्शिश फरमा दे। हजूर रहमत आलम दा सदका मालिक बहुत सारे मेरे बेली बच्चे नहीं आए, किस मजबूरी तो या अल्लाह उन्हां दे घर बैठियां हाज़री कबूल फरमा, नज़रे करम फरमा, मेरी गली दी खैर फरमाओ, इलाके
علاقے دی خیر فرماؤ یا اللہ، پورے محلے دی خیر فرماؤ. ساڈی ایک بیٹی ہے بشا، اس دے تے خاص مہربانی کرو، دی دعا قبول فرماؤ یا اللہ. حضور دے صدقے باجی فرحت فرانس والی انہاں دا بندہ فوت ہو گیا ہے، اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرماؤ، بخشش فرماؤ. حضور دے صدقے میری ایک باجی ہے شاہین لنڈن وچ، یا اللہ انہاں دی حاضری قبول فرما دو، انہاں دے گھر تے کرم فرما دو. اور بھی بہت سارے بچے نے مولا، پوری دنیا وچ جتنے بھی میرے بچے نے، بچیاں نے، بہناں نے، یا اللہ سب دی خیر فرما دے، سب نو عزت عطا فرماؤ. سیالکوٹ تو پیر حکیم امانت علی صاحب بیمار نے، انہاں نو کامل شفا عطا فرماؤ. بچہ میرا ساجد ہے، یہ بڑی ڈیوٹی کردا ہے، خدمت کردا ہے، دے تے بھی کرم فرما دو. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ. ہاں ایک دعا اور کرو.